بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی سلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق اور بلا طلب ہمیں خیر امت کا فرد بنایا اور آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور آپ پر ختم نبوت کا فیصلہ فرما کر نیابتاً نبیوں کے اس عظیم کام کو ہمارا منصب قرار دیا اور بڑی شان کے ساتھ ہمارا تعارف کرایا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ہی سب سے بہتر ہو، اخرجت للناس کہ تمہیں انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ کون سی انسانیت کی بھلائی کے لیے برپا کیا ہے؟ اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت اور اپنے پلان کے تحت ختم نبوت کا اعلان کر کے ہمیں نبیوں والے کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ کون سا؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ تو دعوت کے لیے ہمیں برپا کیا گیا، ہمیں داعی بنایا، پوری دنیا انسانیت کو مدعو بنایا۔ یہ ہمارا دنیا سے رشتہ ہے، داعی اور مدعو کا رشتہ۔ میرے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ داعی کی حضرت والا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ داعی کی حیثیت طبیب کی ہے اور مدعو کی حیثیت مریض کی ہے۔ طبیب اور مریض کا رشتہ ہے ہمارا پوری دنیا انسانیت سے۔ اس اسپتال انسانیت کا المیہ یہ ہے کہ طبیب اپنے مریض سے بدظن ہو گیا ہے، مریض اپنے طبیب سے بدظن ہو گیا ہے۔ تو مریض تو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ گندے ہیں، بنیاد پرست ہیں، یہ جو ہے متشدد ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں، طبیب اپنے مریض کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ غیر ہیں، یہ حریف ہیں، یہ دشمن ہیں، یہ فریق، یہ کافر ہیں، بہت ہی شدت کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں، طبیب مریض اگر بدظن ہو جائے تو مریض کی رائے بھی مریض ہوتی ہے۔ یہ بات بار بار دہرائی جاتی رہی ہے اور میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا رہا ہوں کہ مریض اگر بدظن ہو جائے تو مریض کا بدظن ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں، مریض کی رائے مریض ہوتی ہے۔ مریض شدت درد میں کاٹ بھی لیتا ہے، چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، الٹی کر دیتا ہے، سرنج توڑ کے پھینک دیتا ہے، ڈریپ نکال کے پھینک دیتا ہے۔ مریض پاگل بھی ہو سکتا ہے، تو یہ سب کر سکتا ہے۔ اور مریض کے گھر والوں کا علاج نہ ہو رہا ہو اور مسلسل مرے جا رہے ہو تو ان کا ہیجان اور جو ہے غصہ جلال سب برق۔ لیکن طبیب اپنے مریض سے بدظن ہو جائے تو پھر اسپتال میدان جنگ بن جاتا ہے۔ تو مسئلہ اس دنیا کا یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے کیوں بدظن ہو گئے، وہ کیوں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، جان برپا کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم طبیب کا منصب ہے علاج نہ کہ احتجاج۔ طبیب کا منصب ہے انفعال نہیں، ریئیکشن نہیں، طبیب کا منصب ہے علاج۔ مرض کا ہے، بیمار چیخ کیوں رہا ہے، بیمار پاگل کیوں کپڑے کیوں پتھر پھینک رہا ہے، کیوں سب چیزوں کو توڑ رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، کیوں یہ دیکھتا ہے، اس مرض کا علاج ہماری ذمہ داری یہ تھی۔ تو آج کے حالات میں اور زیادہ یہ حالت ہو گئی ہے، بہت زیادہ موجودہ زمانے میں انتہائی مایوسی کی کیفیت یا اطباء پر ہے، داعیوں پر، امت مسلمہ پر، یہ آخری درجے میں غصے اور ہیجان کی کیفیت ہے۔ مرض کہاں ہے، کیوں پیدا ہوا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ نہیں ہے۔ مرض یہ ہے کہ ہم نے اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ جب میدان دعوت میں آدمی جاتا ہے اور قریب ہو کر دیکھتا ہے تو ہمیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی صداقت اور آپ کی اس کیفیت کا وجدانی ذوق پیدا ہوتا ہے، وجدان اور ذوق پیدا ہوتا ہے کہ آپ آخری درجے کی دشمنیوں اور آخری درجے کی مخالفتوں اور آخری درجے کی سازشوں اور تکلیفوں کے بعد دعا مانگتے ہیں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دیجئے، یہ جانتے نہیں، یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے، انجانے میں۔ آپ دعوت کی اتمام حجت کے بعد یہ دعا مانگتے تھے فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے، اور ہم نے دعوت کی شروعات نہیں کی ہے اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ آج کل عام طور پر اسی طرح کا احتجاج، اسی طرح کا غصہ اور ریلیاں ہونے لگتی ہیں، اور احتجاج مریض کا، طبیب کا منصب ہے علاج نہ کہ احتجاج۔ اور یہ اللہ کے شان ہے کہ اللہ تعالیٰ شر سے خیر نکالتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی جناب، یہ موجودہ حالات ہیں جو ان میں تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے آج، خصوصاً آج اور زیادہ اس بات میں ذرا انشرح ہو گیا ہے کہ جو موجودہ حالات ہو رہے ہیں، خصوصاً فرانس کے جو یہ کارٹون والے واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو دنیا میں اس کے جو ہے فیور میں اور اس کی مخالفت میں جو جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، ان سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی، اللہ کے تو حبیب ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ نے ان کے لیے عزت وقار طے کر دیا ہے اپنے علم حکمت نے، اور کائنات میں صرف اللہ کی حکومت چلتی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، تو اس نبی کی عزت کو کوئی پامال کرے ایسا ممکن نہیں، کتنی بھی کوشش کر لے۔ سورج پر آدمی جو ہے وہ دھول ڈالنے سے کوئی سورج چھپنے والا تھوڑا ہی ہے، چاند پر دھول ڈالے تو کوئی چاند چھپنے والی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، اور افانا لے ذکر، اے نبی آپ کی یاد کو ہم دنیا میں پھیلا دیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بھی خیر کا واقعہ ہے۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اس کے رسول کی جذباتی والہانہ اور عاشقانہ محبت ہی اس امت کے لیے اسلام کی بقا کی ضمانت اور اس کے لیے پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جذباتی اور والہانہ محبت تو بہت معرفت حاصل ہونے کے بعد، ولایت کے اعلیٰ درجے حاصل ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی کہ اپنی جان سے، ہر چیز سے زیادہ جذباتی والہانہ عاشقانہ محبت ہی امت کے ایمان کو اور مسلمانوں کو ان کے اسلام پر، ان کے ایمان پر باقی رکھنے کے لیے اکیلا واحد ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ پیش کیا آیا تو مسلمانوں کو ایک تو یہ خیر اس کے اندر سے آیا، آسان تک رہو قرآن کیسا کیا ایمان ہے، کیسی ہے قرآن پر ہمارا، کہ کیسی پیاری بات کی، آسان تک رہو شیئن وهو خیر لکم۔ بہت سی چیزوں کو تم جو ہے برا سمجھتے ہو اور اس سے کراہت کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں بڑی خیر رکھی ہے، بہت خیر ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اس واقعے کے بعد جو بالکل کمزور سے کمزور مسلمان تھے ان کی بھی جو ہے حب رسول ایک دم جذباتی انداز میں، ایسا جیسے اس کو جو ہے ہوا لگ گئی ہو اور وہ چنگاری بھڑک گئی ہو، ایسی صورتحال ہے جو انشاءاللہ ان کو ایمان پر باقی رکھنے کی ایک ضمانت ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ حالات ہیں، جو کہ یہ سب چیزیں عدم واقفیت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہ بیچارے ناسمجھی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، بیچارے یہ بولے لوگ ہیں یا بیچارے بیمار لوگ ہیں، مریض لوگ ہیں، بلا شبہ مریض ہیں یا بولے، تو اپنے مرض کی شدت میں یا اپنی جو ہے ناسمجھی میں ایسا کر رہے ہیں، ورنہ اپنے ایسے محسن رسول کے خلاف ظاہر ہے کہ ایسا کہاں کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی سے ایسی والہانہ عاشقانی محبت ہو کہ نبی کی شان میں ادنا بے ادبی ہو جائے تو آدمی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ادنا درجے کے ایمان والے کے دل میں یہ محبت پائی جاتی ہے۔ لوگ کہتے تھے کمال ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جان سے زیادہ محبت ہو۔ کیسے حکیم تھے حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ مطلق ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت ہو، اور ادنا درجے کے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کسی جگہ فساد ہو جائے، کچھ ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو وہ رکشہ والے اور وہ جاہل مسلمان جنہیں کلمہ بھی یاد نہیں اپنی جان کتنی آسانی سے دے دیتے ہیں، اپنی آپ کی ذات نہیں، آپ کے نام سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ اور الحمدللہ یہ محبت ظاہر ہوئی، لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہمیں اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ مگر یہ بات بھی ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے بحیثیت طبیب کی، یہ واقعات کیوں آ رہے ہیں؟ واقعات نہ سمجھی کہ ہماری مجرم دعوت سے مجرمانہ غفلت، نبی کی سیرت، نبی کی تعلیمات، نبی کی چیزوں کو ان تک نہ پہنچانے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ایسے واقعات ہیں لوگوں کے جو آخری اس سے زیادہ نبی کی ذات کے ساتھ بے ادبی کرنے والے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں۔ اب آپ نے خوب پچھلے دنوں دیکھا ہالینڈ کے جارم وان، بیچ میں کچھ اور نام ہے ان کا، مجھے پورا نام نہیں ہے، جارم وان تھے جو وہاں کے دائیں بازو پارٹی کے بہت ہی اہم جو ہے وہ ذمہ دار مانے جاتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہانت آمیز کارٹون بنائے نہیں تھے صرف، بلکہ کارٹون کی ایک کمپٹیشن منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایک ڈیٹ ہو گئی تھی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی اور تڑپ رہے تھے لوگ، بڑی کوشش کی تو بعد میں وہ جو ہے وہ اس کمپٹیشن کو کینسل کرنے کا اعلان ہوا بین الاقوامی لوگ جو ہے ممالک کی دباؤ کے بعد، تو لوگوں کی سانسیں صحیح ہوئی۔ ان جوان نے پچھلے دنوں اسلام قبول کیا اور اسے کسی نے اسلام کی اس بیچارے کو کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی، اور اس کو کسی نے جو ہے وہ خود انہوں نے پریس کانفرنس کی، اپنے اسلام کا اعلان کیا کہ میں قرآن کے خلاف کتاب لکھنا چاہ رہا تھا۔ اب آدھی کتاب لکھ لی، میں نے اس کی تفصیل پڑھی ہے کہ ان کے آدھی کتاب لکھ لی، تو میں نے سوچا کہ میں دیکھوں میں کتاب لکھنے میں کامیاب ہوا نہیں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام اور قرآن پر اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات دنیا نے کیے ہیں ان سب کے جواب میں نے لکھ دیے۔
قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کو پڑھا، قرآن کا معجزہ تھا کہ وہ خلاف لکھنا چاہتے تھے، فیور میں لکھ دیا انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسلام سے سیٹسفائیڈ ہوں، یعنی میں مسلمان ہوں۔ کوئی جرنلسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کہ کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب میں اسلام سے سیٹسفائیڈ ہوں تو میں آئی ایم مسلم۔ ان کا نہیں، کلمہ پڑھنا، پھر کلمہ پڑھایا گیا ایسا۔ ابھی اور بھی جو ہے وہ یایا جیمس ہالینڈ کے تھے، انہوں نے وہاں پر سوئٹزرلینڈ کے تھے، یایا جیمس ان کا نام تھا، شاید یا جیمس ہی نام تھا، کہ انہوں نے وہاں سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی تھی کہ یہ سوئٹزرلینڈ میں مسلسل سیکولر ملک ہے، یہاں پر مسجدوں پر تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن مسجدوں کے بننے والے مینارے شہروں کی خوبصورتی کو دھرم بھرم کر رہے ہیں، اس لیے میناروں پر پابندی لگائی۔ اور فتنہ فلم کی بہت مارکیٹنگ کی تھی، اور اپنے میگزین اور اخبار میں بار بار ڈینمارک کے اللہ کے نبی کے اہانت آمیز کارٹون چھپوائے تھے۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے اسلام کے خلاف، اس کو قرآن کو پڑھا اور پھر اسلام لائے۔ ان سے میری رمین میں مدینہ منورہ میں ملاقات بھی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے میں نے ان کا کمنٹ میں نے پڑھا ہے اس پر جو ہے نیٹ پر، جب ان کا اسلام قبول کریں، کہ میں اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے اور تمام مسلمانوں سے دل کی گہرائی سے معافی مانگتا ہوں کہ میں مسجد کے، اللہ کے گھروں کی شان مسجد کے میناروں کو شہر کی بدصورتی کہتا رہا، اپنے محسن نبی کی شان میں گراونی حرکتیں کرتا رہا، مگر میں یہ کہنے سے نہیں چوک سکتا کہ میری اس گھناونی حرکت کے ذمہ دار مجھ سے زیادہ بیک واسطہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے میرے اللہ سے میرا تعارف نہیں کرایا اور میرے نبی سے مجھے دور رکھا۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کو سمجھئے، دیکھیے کہتے ہیں، یقیناً یہ بات بھی جو ہے فرانس کے مسٹر ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ بھی ہے کہ اگر وہ سیرت پاک کو پڑھ لیں تو ایسا ہو نہیں سکتا، وہ ایسی پرکشش ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی بڑے انڈسٹریسٹ تھے وہاں بمبئی میں، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، تو وہ مجھ سے کہنے لگے 2 منٹ بات کرنی ہے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بایوگرافی انسانیت کے لیے ایسی اٹریکٹیو ہے اور ایسی اپیلنگ ہے کہ آج کوئی انسان اس کو کسی طرح ایک دفعہ پڑھ لے گا تو وہ اسے ہدایت ہو نہ ہو، اسلام قبول کرے نہ کرے، وہ اللہ کے نبی کا عاشق ضرور ہو جائے گی۔ ایسی پرکشش زندگی ہے، اور وہ ہمارے لیے آئیڈیا، اس رحمت بھرے نبی کی اس رحمت بھری تعلیمات کو ہم نے لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ اب ہم نے وہ مسلمانوں صرف اس طرح تعارف کرایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعارف کرایا، یہ تعارف سمجھا بھی، یہ تعارف کرایا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول ہیں، حالانکہ قرآن نے کہا قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ اِنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا۔ اے نبی جی، غیریت کے، بیگانگیت کے، تیر میر کے دروازے بند کر دیے، جالوں کو صاف کر دیے بیگانگی کے، کہ انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی، ہم نے نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت، پوری مانو جگت کے لیے ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، تو آپ پوری انسانیت کے رسول ہیں، پوری انسانیت کے رسول ہیں۔ اگر انہیں یہ تعارف کرایا ہوتا کہ وہ رسول صرف مسلمانوں کے رسول نہیں بلکہ میرے بھی رسول، ڈیوڈ کیمرون کے بھی رسول ہیں، اور سب لوگوں کے رسول ہیں، ہندوستان کے ان لوگوں کے بھی رسول ہیں جو وہاں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے بھی رسول ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو کہ یہ ہمارے لیے بھی اس درجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے اور ہمارے لیے اتنا تڑپے، اتنی دعائیں مانگی، ہماری خیر خواہی کے لیے انہوں نے وہ کیا، تو یقیناً جس طرح ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اسی طرح ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے ساتھ ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت طبیب کبھی کسی جگہ انفعال یا ریئیکشن ہمیں دکھائی نہیں دیتا، بلکہ ہمیں آخری درجے میں درد مندی کے ساتھ علاج کی فکر دکھائی دیتی ہے، اور کبھی غیریت کا جذبہ۔ اور طبیب اپنے مریض، طبیب کی حیثیت یہ ہے، شاہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے طبیب تھے، ہندوستان میں بزرگوں کا اور آئے یونانی اطباء رہے، انہوں نے تکمیلہ ہندی میں لکھا ہے کہ طبیب اپنے مریض پر شفقت و رحمت کے ساتھ اور درد مندی کے ساتھ جب تک متوجہ نہیں ہوا اس کے علاج کی فکر کر کے، اس وقت تک نہ اللہ تعالیٰ تشخیص صحیح مرض کی ڈالتے ہیں، نہ اس کے اوپر تجویز، اس کو دوا سجاتے ہیں۔ دوا کا بھی علام ہوتا ہے اور مرض کی تشخیص بھی ہوتی ہے۔ یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خیر خواہی اور درد مندی کے ساتھ وہ کرتے، اور اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو اس راہ پر چلایا اور اس کی تربیت بھی
اب آپ دیکھیں 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر وہ جو ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب کا مسلک تو یہ ہے کہ جب تک ان پر دعوت کی اتمام حجت نہ ہو جائے تو ان کو غیر فریق کہنا تو بات کی بات ہے، ان کو کافر و مشرک کہنا بھی صحیح نہیں ہے، وہ کافر مشرک نہیں ہے بلکہ غافل ہیں۔ اور استدلال کیا ہے سورہ یاسین شریف کی، اس یاسین شریف سورہ قرآن کا دل کہلاتا ہے، اور یہ ہجرت کے وقت نازل ہوئی یاسین شریف کی ابتدائی آیتیں۔ 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس 70 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ مرتبہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے آخری 3.5 سال شاہ ابی طالب میں گرفتار رکھا، اور کبھی اولٹ ڈالتے، کبھی گلے میں چادر ڈالتے، کبھی کچھ تکلیف، طائف کے پتھر کھائے، ساری تکلیفیں اٹھائی، پھر آخر میں ہوا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور اس کے لیے چونکہ قبائلی زندگی تھی، کسی ایک قبیلے پر آپ کے خون کا ہے وہ نہ آئے، الزام نہ آئے، اس لیے طے کیا کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی آئے اور مل کر قتل کر دیں۔ چاروں طرف سے آپ کو گھیر رکھا ہے، بھالوں سے، نیزوں سے، تلواروں سے، تیر تفنگ سے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچزاد بھائی، اپنے لاڈلے بیٹے، گویا بیٹے کی طرح پالے گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جان کو داؤ پر لگا کر لوگوں کی امانت ثبوت کرنے کی ذمہ داری دے رہے ہیں، اور آپ نکل رہے ہیں اس وقت آئے تھے یاسین والقرآن الحکیم، آپ کی قسم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین۔ آپ حریف فریق مت سمجھیے ان کو، غیر مت سمجھیے ان کو، دشمن سمجھ کے انفعال اور ریئیکشن مت کیجیے، آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ طبیب ہیں، یہ مریض ہیں، آپ خیر خواہ ہیں، یہ بیچارے محتاج ہیں، آپ کو اللہ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل عزیز الرحیم، جو عزیز الرحیم کی طرف سے نازل کیا گیا صراط مستقیم ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ ڈرائیں ان کو جن کے باپ دادوں تک بھی بات نہیں پہنچی، ابھی تو پشتوں سے یہ بیچارے بے خبر ہیں۔ وَهُمْ غَافِلُونَ، وَهُمْ ظَالِمُونَ نہیں فرمائے، وَهُمْ كَافِرُونَ، وَهُمْ مُشْرِكُونَ نہیں فرمائے، وَهُمْ غَافِلُونَ۔ ہم گواہی دے رہے ہیں، مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کس کا فرمان ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ غافل ہیں، غافل جانتے نہیں ہیں، اس لیے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور یقیناً یہی بات ہے کہ یہ لوگ مخالفت کرنے والے، دشمنی کرنے والے، پیارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، یہ واقفیت کی وجہ سے، یہ غلط واقفیت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کے رسول پوری انسانیت کے لیے ہیں، اور وہ اس طرح جس طرح پیٹر مسیح کے رسول بھی ہیں اور اس طرح جے پرکاش کے رسول بھی ہیں، تو وہ اسی طرح عاشقانہ والہانہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہوئے آپ کی اتباع و پیروی کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، بلا شبہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر بالکل بے حس ہو جائیں اور ہم پر کوئی اثر ہی نہ ہو ایسی گستاخیوں کا، تو یہ بات بھی بالکل ایمان کے منافی ہے، اور ایک مومن سے اس کی بالکل امید نہیں کی جا سکتی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی تعلق ہونا چاہیے۔ اب یہاں اس واقعے کے بعد دونوں چیزوں میں بہت مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ ایک تو مسلمانوں کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ایسا کمزور سا لگ رہا تھا، پھیکا سا لگ رہا تھا، الحمدللہ وہ جذباتی اور والہانہ تعلق ایک دم اس کو ہوا لگ گئی ہے، جیسے وہ چنگاری بڑک گئی۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کی جو مجرمانہ غفلت تھی، اپنی نبی کی سیرت اور سنت کو دوسروں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی، اور وہ عدم واقفیت کی وجہ سے گستاخی کر رہے تھے، تو ان کو واقف کرایا جائے، ان تک دین پہنچایا جائے۔ اس کے سلسلے میں اس سال ربیع الاول میں جیسے واقعہ پیش آئے، جتنا زیادہ مسلمانوں میں بیداری پائی جاتی ہے، ہر شہروں میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں اور مختلف شخصیات کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات، آپ کے اسوہ حسنہ کو خوبصورت انداز میں ماڈرن زمانے کے لحاظ سے، سوشل میڈیا کے واسطے سے، مختلف گلی کوچوں میں خدمات کے واسطے سے، اور دوسری سماجی سیواؤں کے واسطے سے جس طرح پر پہنچانے کی، اور سیرت کی چھوٹی چھوٹی کتابیں اور پمفلیٹ لوگوں تک پہنچانے کے جس طرح ماحول دیکھ رہے ہیں، اگر اس طرح مسلمان بیدار رہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس تمام مخالفت اور دشمنی کرنے والے انشاءاللہ نبی کے عاشق زار بن جائیں گے۔ اس لیے مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہیجان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انفعال اور ریئیکشن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس موقع کو اس کو بھی، مومن تو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایونٹ اور مواقع تلاش فرماتے، مواقع بناتے تھے اپنی بات کو پہنچانے کے۔ پوری دنیا اس وقت مسلمانوں کی طرف متوجہ ہے، اور دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننے کی ہر ایک میں پیاس پیدا ہو گئی، ہر ایک کے دل میں جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے کہ کسی طرح جو ہے کیسے نبی کی سیرت کو ہم حقیقت کو جانیں۔ تو اس وقت ہمیں موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اپنی دعوتی ذمہ داری کو ادا کریں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ خوبصورت موقع، ایک اندھیرے سے روشنی، صبح، نئی صبح کا آغاز ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ہماری امیدیں بڑھ لائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔